بحق الله على آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المبين: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات مقدس پہ. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں، پھر وہ دین کا علم حاصل کر کے واپس اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان کو ڈرائیں، ان کو اللہ کے احکام ان کو بتائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو سنائیں. عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کے لیے محدثین کا سفر، کس طرح حدیث کے لیے محدثین سفر کیا کرتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے بڑا سفر کیا کرتے تھے. ان کثیر بن قیس كنت جالسا مع ابي درداء في مسجد دمشق. کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو درداء کے ساتھ مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل، ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا ابا درداء، اے ابو درداء، میں مدینہ المنورہ سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے. ایک حدیث کے لیے میں مدینہ المنورہ سے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس نے کہا، یعنی ابو درداء نے کہا: کیا تو کسی تجارت کے لیے بھی آیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. ابو درداء نے کہا: یا کسی کام کے لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں صرف حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ابو درداء نے کہا تھا: فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے: من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ شخص جنت کے راستے پہ چلتا ہے. اس کے لیے اللہ جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے رب کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، ان پروں پہ وہ طالب علم چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا: استغفر لہ من فی السماوات و من فی الارض. جو بھی چیز آسمان کے اندر ہے اور جو بھی چیز زمین کے اندر ہے، اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ طالب علم کو دیا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب. نبی علیہ السلام کا فرمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالب علم کی فضیلت عابد پہ اس طرح ہے جس طرح چودھویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت کو بیان کیا ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ عالم انبیاء اکرام کی وارث ہیں. لم یورثوا درہما و دینارا. عزیز دوستو، انبیاء اکرام نے کوئی میراث نہیں چھوڑی. میراث چھوڑی ہے تو وہ علم ہے. جس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، رب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو عزیز دوستو، آگے دوسرا واقعہ میں بیان کرتا چلو. زریع بن حبیش کہتے ہیں کہ میں جب صفوان بن عسال کے پاس آیا تو صفوان بن عسال نے کہا کہ کس چیز کے لیے آیا ہے؟ ما جاء بک، کس چیز کے لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا: ابتداء العلم، میں علم تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اسی وقت صفوان بن عسال نے کہا تھا کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من خارج خرج من بیت فی طلب العلم. جو بھی شخص اپنے گھر سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے نیچے سے پروں بچھا دیتے ہیں. وہ طالب علم اللہ کے فرشتوں کے پروں بچھا. کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے طالب علم کی دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آگے ابراہیم بن ادم
रहिमहुल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह यरफ़उल बला, बेशक अल्लाह ताला ने इस उम्मत पे तकलीफात को खत्म कर दिया है। किस चीज के लिए? अल्लाह ताला ने तकलीफात को दूर किया है बिराहिलत अस्हाबिल हदीस, इसलिए कि इस उम्मत में ऐसे नौजवान, ऐसे लोग हैं जो हदीस के लिए सफर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस सफर के लिए, इस सफर की वजह से अल्लाह ताला ने मुश्किलात को, तकलीफात को दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे चलते हैं, इब्न मुबारक का एक बयान करो। इब्न मुबारक एक मुहद्दिस कहता है कि मैंने इब्न मुबारक को नींद में देखा था, ख्वाब में देखा इब्न मुबारक से। मैंने उससे पूछा मा फ़अलल्लाहु बिक, ए इब्न मुबारक तेरे साथ अल्लाह ने क्या किया, तेरे साथ अल्लाह ने क्या किया? उस वक्त इब्न मुबारक रहमतुल्लाह कहते हैं वफ़र अली, अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया बिराहिलतिल हदीस, इसलिए कि मैं हदीस को तलाश करने के लिए निकलता था, हदीस के लिए सफर करता था, इसीलिए रब्बुल आलमीन ने मुझे माफ कर दिया है। अजीज दोस्तों, ये तो मुहद्दिसीन थे। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला का आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा था कि तुम सबईन सूरतन, मैंने 70 से ज्यादा सूरतें अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से सुनी थी। लौ आलम अहदन अहलम बिकिताबिल्लाह, अगर कोई शख्स मुझसे ज्यादा इल्म हदीस जानता है, इल्म जानता है, मैं उसके पास अपने ऊंट पे सवार होकर के उसके पास इल्म हासिल करने के लिए निकलता। अभी दोस्तों, ये थे मुहद्दिसीन और सहाबा इकराम, ये हमारे सलफ सालिहीन जिन्होंने अपनी तकलीफात बर्दाश्त करके इल्म हदीस को तलाश किया। भूख में और प्यास में भी इसकी तकलीफें बर्दाश्त कर करके इन्होंने इल्म हदीस हासिल करने के लिए तलाश की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको इसी तरह हदीस से मोहब्बत और पैगंबर अलैहिस्सलाम की फरमानी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि।